ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سامعین محترم، آج انشاءاللہ الرحمن چوتھے سپارے سے ہم ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چوتھے سپارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن میں نے چونکہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تو مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں رکھتا ہوں اس سپارے کے اندر سے۔ اس سپارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم لوگ اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب ترین مال اللہ کے رستے پہ خرچ نہ کر دو۔ جو تم کرتے ہو وہ اللہ کو سارا علم ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ محترم بھائیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ان کا ایک باغ تھا، بہت قیمتی باغ، بہت نایاب باغ، جو مسجد نبوی کے بالکل بالمقابل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں، ابو طلحہ کے باغ میں کبھی کبھار آتے اور اس باغ میں آ کر میٹھے پانی سے، وہ جو کنواں تھا میٹھا پانی اس میں سے پیتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آج کے بعد یہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، جو میرا سب سے قیمتی باغ ہے اور نایاب باغ ہے۔ اس بات سے، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں اپنی محبوب ترین چیز پیش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ بالکل اس سے الٹا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو کپڑے پرانے ہو جائیں ہم کہتے ہیں غریبوں کو دے دو، جو جوتی ٹوٹ جائے ہم کہتے ہیں مسجد میں رکھو، جو سالن بچ جائے ہم کہتے ہیں ہمسایوں کو بانٹ دو۔ یہ اللہ کا راستہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن وہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرے وہی چیز وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی موجود ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب تم اپنا محبوب ترین مال میرے راستے میں خرچ کرو گے۔ اگر ہم بھلائی کو پہنچنا چاہتے ہیں محترم بھائیوں تو اس پارے کے اندر سے اس بات کو ہمیں لینا چاہیے، اور ہمیں جو اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں ہمیں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنی چاہیے۔ گھٹیا قسم کا جو نکارا مال ہوتا ہے، جب کسی کام کا نہیں ہوتا، ہم وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ بھلائی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا چاہیے جو سب سے افضل ہو، سب سے اچھا اور سب سے عمدہ ہو۔ اس طرح محترم بھائیو، اس سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرقہ وریت کے حوالے سے بھی بات کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و حدیث کو پکڑ لو، فرقوں میں نہ پڑو۔ پھر اللہ نے اس پارے کے اندر کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ برائی سے روکتی ہو اور جناب والا نیکی کا حکم دیتی ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ نے بتایا، غزوہ احد کے بارے میں اللہ نے بات کی۔ اس سپارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کے بعد، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات بتائی کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اور پھر حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے میں نے بہت سارے مرد عورت بنائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس صورت کے اندر، اس سپارے کے اندر وراثت کے مسائل کو بیان کیا بہت تفصیل کے ساتھ۔ باتیں بہت ساری اس سپارے میں ہوئی ہیں۔ ایک تو بات یہ نوٹ کریں کہ محترم بھائیوں، جو میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سپارے کے اندر سے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کریں جو سب سے محبوب ہے، اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیں، وہ غریبوں میں تقسیم کریں، وہ مسجد میں بھیجیں، وہ مدرسے میں چیز دیں جو اچھی چیز ہے، عمدہ چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر محترم بھائیوں، جو مجھے چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ اس سپارے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب کافروں نے پلٹ کر وار کیا، مسلمان بہت
بھاری جانی نقصان ان کو اٹھانا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے، تو صحابہ کرام غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جب یہ حالت دیکھی تو ان کو تسلی دی، کہا کہ پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، استقامت اختیار کرنی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو، اللہ کہتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب بدر کے اندر تم نے کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو مار گرایا تھا، ان کو تم نے یعنی جہنم واصل کیا تھا۔ آج اللہ کہتے ہیں یہ مشکل کے اندر میں اپنے بندوں کو، مومنوں کو بھی آزماتا ہوں۔ وہ جب بدر میں آپ نے ان کو مارا، وہ تو مر کے جہنم واصل ہو گئے، لیکن آپ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو گئے۔ اس لیے استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے یہ بتایا، کہا میں دنوں کو پھیر پھیر کر لاتا ہوں۔ کل بدر میں آپ نے ان کو جو ہے بھاری نقصان پہنچایا، آج آپ تو شہید ہوئے ہیں، جنت کے حقدار بنے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ محترم بھائیوں، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانی اور راحت اور سکون اور غم جو ہے پریشانی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ دنوں کو پھیرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اپنے بندوں کو طرح طرح سے آزماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی، کہا استقامت اختیار کرنی ہے، میری جو ہے رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، بلکہ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ تو شہید ہوئے ہیں، جنت کے حقدار بنے ہیں، وہ تو جہنم واصل ہوئے ہیں۔ اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں وہ مال پیش کریں جو سب سے محبوب مال ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں ہمیں وہ چیز پیش کرنی چاہیے کہ جو ہمیں بھی اچھی لگتی ہو، ہمارے دل کو بھی وہ بھاتی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر جب کوئی خوشی کے بعد پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، نا شکری والے اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالنے، بلکہ ہر کام میں، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔